ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نہیں ڈرتا کبھی میں قوت بازوئے قاتل سے، نہیں ڈرتا کبھی میں قوت بازوئے قاتل سے، کبھی میں دار پر چڑھ کر وفا کی گیت گاتا ہوں، کبھی قاسم و اشرف بن کر دنیا کو لبھاتا ہوں، تو کبھی شیر خدا بن کر باطل کو مٹاتا ہوں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ارباب علم و دانش اور عزیز سامعین، مجھے آج کی نشست میں عنوان یہ دیا گیا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبند کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنی بڑی آسان ہے، عوام کو گرمانے کی بات کہنی بڑی آسان ہے، عوام کو یہ کہنا کہ تمہیں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، مگر میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانی کی ابتدا کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک فاران ملحدین کے نام پہ کتاب بھی لکھتے ہیں، نزول عیسیٰ پر کتاب بھی لکھتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری ضعف اور بڑھاپے کے عالم میں دارالعلوم دیوبند سے چل کے بہاولپور کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے عدالت میں غرج کر بیان دیتے ہیں۔ ادھر مرزا مناظر مسلم الثبوت کی عبارت تواتر معنوی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں محترم جج مرزا مناظر نے تجد سے کام لیا اور عبارت کو بدل کر پیش کیا۔ جج کہتا ہے شاہ جی ابھی آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں میں نے ٹھیک آج سے 36 سال قبل اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں گا۔ ادھر حسان احمد شجاع آبادی ملتان میں نظر بندی کے ایام کاٹ رہے ہیں، والد گرامی کا جنازہ اٹھا، انگریز کہتے ہیں حسان معافی مانگ لو پھر رول پر رہا کر دیا جائے گا۔ حسان احمد شجاع آبادی کہتا ہے میں والد کے جنازے میں شرکت نہ کرنا گوارا سمجھتا ہوں، مگر پیغمبر کے خاطر جیل سے نکل جاؤ مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ادھر حضرت مولانا محمد علی جلندھری جب انگریز مناظر مرزا مناظر نکلا تو حضرت مولانا محمد علی جلندھری 1956 میں ملتان میں جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے بھائی عبداللہ کا انتقال ہوا، ابھی جلندھری رہا نہیں ہوئے، پھر ایک وقت وہ بھی آیا، ان کے بھائی حاجی اسماعیل کا انتقال ہوا، پھر رہا کیا گیا، ابھی ہزارویں گاؤں میں نہیں پہنچے، ایک آدمی معانقہ کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے جب تم 1956 میں جیل میں تھے تمہارے بھائی عبداللہ کا انتقال ہوا، ابھی جس کے لیے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسماعیل کا جنازہ اٹھا، حضرت آپ کے علم میں ہے جب آپ گھر پر آ گئے رات ہوئی تو تمہارے دوسرے بھائی کا انتقال ہوا، حضرت آپ کے علم میں ہے جب صبح ہوئی تو والد کا جنازہ اٹھا۔ حضرت جلندھری نے جنازوں کو دیکھا مگر ناموس سے صحابہ کی تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ادھر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی جب انگریز مناظر مرزائی مناظر ملک مانسیر علاقے میں گیا تو غلام غوث ہزاروی سر پر کفن باندھ کے بے دھڑک میدان میں نکلا، تو بیوی نے کہا غلام غوث اگر تو میدان میں گیا تو تیرا لوتا بیٹا زین العابدین جو تڑپ رہا ہے ممکن ہے وفات پا جائے گا۔ غلام غوث ہزاروی کہتا ہے میں بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں مگر پیغمبر کو روزے میں تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب ابھی ہزاروی اسٹیج پر نہیں پہنچے، ابھی ہزاروی بلاڑی اڈے پر تھے، خبر ملی زین العابدین کا جنازہ اٹھا، ہزاروی کہتا ہے للہ ذرا وقت کے نباش سمجھ ملت کی تباہی نے پکارا ہے تجھے۔ ہزاروی کہتا ہے بیٹے کا جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے مگر پیغمبر کے ناموس کی جنگ لڑنا فرض عین ہے۔ میں بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں علامہ انور شاہ کشمیری نے جنگ شروع کی تھی بہاولپور کی عدالت سے، اس جنگ کو پائے تکمیل تک پہنچایا قائد انقلاب مفتی محمود نے۔ اگر اسمبلی میں جنگ آئی تو دارالعلوم دیوبند کا سرکیل علامہ انور شاہ کشمیری گیا ہے، اگر اسمبلی میں جنگ آئی تو مفتی محمود گیا ہے، اگر ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں جنگ آئی تو مفتی تقی عثمانی گیا ہے، مولانا محمد امین گیا ہے، مولانا خالد محمود گیا ہے، علامہ خالد محمود گیا ہے۔ میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں جب بھی مرزائیت نے میدان میں مناظرہ سجایا ہے تو اس وقت مقابلے کے لیے جانے والا فاتح قادیان مولانا حیات حسین اختر تھے، جب بھی مرزائیت نے میدان میں مناظرہ سجایا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لاد حسین اختر تھا، جب بھی کبھی مرزائیت نے میدان میں مناظرہ سجایا ہے تو مقابلہ
میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، قادیانی کو اس ملک میں لایا گیا جہاد کے علم کو ختم کرنے کے لیے۔ اس ملک میں جہاد کے علم کو سربلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حقانی دیوبندی تھا، قادیانی کو ملک میں لایا گیا خلافت کو برپا کرنے کے لیے۔ خلافت کو برپا کرنے والا ملا عمر آج بھی دیوبندی ہے۔ اس ملک میں انگریز کو لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے، دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ اس ملک میں وفات المدارس کے نام پر دینی تعلیم کو سربلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہر محاذ پر علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے۔ اے حکومت ہند تم بھی سنو، اس کی ضروریت بھی سنے، مجھ بھی سنے، ہر محاذ پر علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے۔ اگر تم نے جنگ چھیڑی تو ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ اگر تم نے جنگ چھیڑی ہے تو ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ اگر تم نے انگریز کے 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی اس ملک میں اور میرے اللہ نے چاہا تو اس جشن کو تحس نحس کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت پر مہر ٹھوک دیے جائیں گے۔ حد ہوتی ہے، ارے حد ہوتی ہے مصلحت بھی، حد ہوتی ہے حکمت بھی۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، اللہ مانور شاہ کشمیر جنگ شروع کی تھی تو مجھے کہنا چاہیے جہاد کا صحرا علماء دیوبند کے سر پہ ہے، ناموس صحابہ کا صحرا علماء دیوبند کے سر پہ ہے، سیاست کا صحرا علماء دیوبند کے سر پہ ہے۔ میرے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے عزم کرے کہ جہاد کی جنگ ہم لڑیں گے، ناموس صحابہ کی جنگ ہم لڑیں گے، خلافت کا پرچم لہراتے ہوئے قادیانی کی قبر پر ایک بار لعنت نہیں کروڑوں بار لعنت بھیجیں گے۔ اے حکومت ہند کے فرقہ پرستو، تم اسے خوبی سمجھو، یہ اس علماء کا ہے جب یہ علماء مشتعل ہو جاتی ہے، ان کی غیرت و حمیت کو للکارا جاتا ہے، ان کی خودداری کو ٹھیس لگتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فریق مخالف کی طاقت کیا ہے، توپ ہو یا ایٹم بم، بندوق ہو یا ننگی تلوار، وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر ٹکرائے جاتے ہیں۔ تم راہ میں کاٹے نہیں بارود بچھا دو، قدم اپنا پیچھے ہٹائے نہ ہٹے گا، اور وہ جو لکھا کرتے ہیں تاریخ خود سے اپنی، نام ان کا نشان ان کا مٹا ہے نہ مٹے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔